البتہ یہ بھی بات ہے کہ امام زمانہ سے ملاقات اور زیارت بھی ممکن ہے، اور کیونکہ زیارت اور ملاقات بہرحال ایک بہت بڑی فضیلت تو ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو علماء گزرے ہیں، جن میں آیت اللہ سید محمد تقی موسوی اصفہانی، جن کو صاحب مکیال المکارم کہا جاتا ہے، یہ فرماتے تھے کہ امام زمانہ پر ایمان اور اعتقاد اس وقت تک کامل نہیں ہے جب تک کہ امام سے ملاقات کی آرزو نہ دل میں پائی جائے، امام سے ملاقات کی آرزو، اور جب تک امام کے لیے دعا نہ کی جائے۔ یہ دو چیزوں کہتے تھے کہ امام پر اعتقاد اور ایمان کے لیے یہ دو باتیں بھی بہت ضروری ہیں، ان سے ملاقات کی خواہش رکھنا اور ان کے لیے مسلسل دعائیں کرنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابن طاؤس نے باقاعدہ کشف المحجہ میں اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے، اگر خدا کی عنایت تیرے شامل حال ہو جائے تو تیرے امام تک پہنچنے کا راستہ بالکل کھلا ہوا ہے۔ یعنی امام زمانہ سے ملاقات کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم بالکل ناممکن چیز سمجھ لیں۔ اور آیت اللہ نائنی وہ یہ فرماتے تھے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غیبت کے زمانے میں بزرگان امام سے جا کر ملاقات کریں اور ان سے مسائل اور احکامات الہی وہ بھی امام ہی سے دریافت کریں۔ آیت اللہ نائنی فرماتے تھے، اپنا نام تو نہیں لیتے تھے لیکن لگتا ایسا ہے کہ تجربہ شدہ کوئی بات بیان کر رہے ہیں۔ باقاعدہ اپنی کتاب فوائد الاصول کی دوسری جلد کے اندر یہ بات انہوں نے کہی کہ بالکل ممکن ہے کہ غیبت کے زمانے میں بزرگان جو ہیں امام سے احکامات الہی بھی جا کر پوچھ سکتے ہیں۔ اور آیت اللہ شیخ محمد جواد خراسانی یہ بھی معتقد تھے کہ امام زمانہ سے ملاقات بھی بالکل ممکن ہے، اور فرماتے تھے کہ اس پر تواتر اجمالی بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ ایسے صالح اور نیک افراد سے یہ روایات ہم تک آئی ہیں امام زمانہ سے ملاقات کی۔ فرماتے ہیں کہ وہ افراد ایسے افراد ہیں جن کا رتبہ کسی بھی طور پر ایک ثقہ راوی سے کم نہیں ہے احادیث کے، تو ہم کیسے ان کی بات کے اوپر اطمینان نہ کریں۔ باقاعدہ اپنی کتاب مہدی منتظر میں اس بات کو انہوں نے لکھا۔ تو آیت اللہ محمد یہ تقی بافقی جن کا بھی تذکرہ آیا تھا، یہ شاعر پچھلا جو شاعر عام تھا اس کا باپ جو رضا خان تھا اس کے دور میں یہ تھے، اور بڑے مجاہد جو ہے وہ عالم دین شمار ہوتے تھے، کئی مرتبہ قید بھی ہوئے، ایران بدر بھی کیے گئے تھے۔ ان کے جو بھائی تھے اسد اللہ بافقی، وہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی تقی بافقی کی کئی مرتبہ امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، اور وہ کہتے تھے کہ میرے بھائی نے اکثر اس بات کا تذکرہ کیا ہے اور کہا تھا کہ مجھے منع کیا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں میری ان باتوں کو کسی کو بتانا نہیں، لیکن اب کیونکہ تقی بافقی جو ہے دنیا سے جا چکے ہیں تو اب میں ان کی باتوں کو نقل کر رہا ہوں۔ وہ خود فرماتے تھے کہ میرے بھائی نے مجھ سے کہا تھا، آیت اللہ تقی بافقی نے، کہ ایک دفعہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ نجف سے قم اور مشہد پیدل جاؤں گا، نجف سے قم اور مشہد پیدل، ایران کی بات نہیں، اور ایک عراق کے اندر ہے اور دوسرا شہر ایران میں، پیدل جاؤں گا۔ اس زمانے میں فرماتے تھے کہ شدید سردیاں بھی تھیں، شدید سردیاں تھیں، رستے کے اندر پہاڑ بھی تھے، درے بھی تھے، شدید برف باری بھی ہو رہی تھی، میں رستے میں چل پڑا۔ تقی بافقی کہتے ہیں کہ میں نے رستے میں ایک قہوہ خانہ دیکھا اور اس کے اندر دیکھا کہ بہت سارے لوگ لہو و لعب کے اندر گرفتار ہیں۔ قہوہ خانوں میں عام طور پر ہوتا ہے جوا وغیرہ بھی کھیلا جا رہا ہے۔ انہوں نے سوچا میں اس قہوہ خانے کے اندر کیسے جاؤں، اگر اندر باہر شدید سردی، اور اگر اندر جاتا ہوں تو امر بالمعروف میرا لگتا نہیں کہ ان لوگوں کے اوپر اثر کرے گا۔ ابھی میں اس شش و پنج کے عالم میں تھا کہ اچانک میرے پیچھے سے آواز آئی، محمد تقی بافقی یہاں پر آؤ۔ یہ تقی بافقی کی قبر ہے، اے تقی بافقی یہاں پر آؤ۔ تو میں نے دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک انتہائی نورانی شخصیت کھڑی ہوئی، اور آثار و قرائن سے مجھے یقین ہو گیا کہ ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ کہنے میں ساری رات وہاں پر اپنی استعداد اور قابلیت کے مطابق امام سے کسب فیض کرتا رہا۔ نماز فجر بھی میں نے امام زمانہ علیہ السلام کی اقتداء میں پڑھی، اور جب دن بہت چڑھ گیا تو امام نے کہا اب دن کافی ہو گیا، اب تم تقی بافقی اب تم جاؤ۔ میں نے کہا مولا کہ یہ ممکن ہے کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں؟ کہا کہ نہیں، یہ ممکن نہیں، البتہ میری تم سے 2 دفعہ بھی ملاقات اور ہوگی، ایک قوم میں ہوگی اور ایک مشہد میں ہوگی۔ اس کے بعد امام نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ کہہ رہے ہیں اس کے بعد میں 3 دن تک قم میں رہا لیکن امام سے ملاقات نہیں ہوئی، اور میں بڑا دل گرفتہ تھا، یہاں تک کہ مجھے قم کے بعد مشہد بھی نکلنا تھا۔ جب میں
قوم سے باہر نکلا اور بہت دکھی دل کے ساتھ، تو اچانک سے مجھے کچھ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز رستے میں سنائی دی۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو دیکھا کہ حضرت ولی اثر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وہ مجھے نظر آئے، زیارت ہوئی، شوق زیارت سے میں مبہوت ہو گیا، یہاں تک کہ امام نے سلام میں پہل کر لی، اور میں نے سلام کا جواب دیا اور دوڑتے ہوئے امام کے قدموں میں جا کر گر گیا کہ مولا، آپ نے قوم میں زیارت کروانے کا وعدہ کیا تھا، وہاں مجھے سعادت کیوں نہیں ملی؟ امام نے فرمایا جس وقت تم ہماری پھوپھی معصومہ قوم کے زری کے پاس کھڑے ہوئے ایک تہرانی عورت کو سر جھکا کر شرعی مسائل بتا رہے تھے، اس وقت میں تمہارے برابر میں کھڑا ہوا تھا۔ تو اس طرح سے امام ہمارے درمیان میں موجود ہوتے ہیں، ملاقاتیں بھی علماء کی ہوتی رہی ہیں، کتنی کتابیں ایسی لکھی گئی ہیں کہ جس کے اندر ملاقات امام کی تمام چیزیں آپ پڑھتی ہیں۔ تو تقی بافقی اس حد تک اس بات کے معتقد تھے اور قائل تھے کہ جب کبھی بھی ایسی کوئی ضرورت پیش آتی تھی فوراً اس وقت مسجد جمکران جاتے تھے اور وہاں جا کر امام سے متوسل ہوتے تھے اور اپنی حاجات شرعیہ جو ہے وہ پورا کرتے تھے۔ تو آپ بھی اگر اعتقاد کے ساتھ امام زمانہ کو پکاریں تو اور کوئی خدمت امام کی انجام دیں تاکہ آپ کی طرف سے ایک اسٹیپ فارورڈ ہو جائے، کچھ تو بات ہو، کوئی کسی کرائیٹیریا کے طور پہ پورا اترے، پھر دیکھیں امام کیسے آپ کی مدد نہیں کرتے۔ شیخ صدوق کی قبر مبارک ہے، وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں طواف کر رہا ہوں، طواف کے بعد پھر میں حجر اسود کو چومنے کے لیے گیا اور وہاں کھڑا ہو کر میں حجر اسود کو چومتے وقت کی جو دعا ہے وہ پڑھ رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کے بہت قریب حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر موجود ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں بہت دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ وہاں پر گیا اور اب امام بھی میری شکل کو دیکھ کر مجھے لگا کہ امام میرے دل کا حال جان گئے۔ اس زمانے میں امام زمانہ پہ لوگوں نے بہت زیادہ شکوک و شبہات کا اظہار کیا تھا اور شیخ صدوق نے اس موضوع پر کتاب بھی لکھی تھی۔ تو امام نے میری شکل کو دیکھ کر میری پریشانی بھاپ گئے اور کہا کہ تم غیبت کے موضوع پر کوئی کتاب کیوں نہیں لکھتے ہو؟ میں نے کہا مولا میں نے کتاب لکھی تو ہے۔ امام نے فرمایا نہیں، اس کتاب کی بات نہیں کر رہا، اس طریقہ کار کی کتاب تو تم لکھ چکے ہو، میں اس سے ہٹ کر ایک ایسے غیبت کے موضوع پر تم کتاب لکھو کہ جس میں دیگر انبیاء کی غیبتیں بھی بیان کی گئیں۔ اور امام نے جملے کہے اور امام اس کے بعد غائب ہو گئے۔ شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ میں بیدار ہوا اور طلوع فجر تک میں مسلسل دعاؤں کے اندر اور مناجات کے اندر اور گریہ وزاری کے اندر مشغول رہا، اور اس کے بعد نماز فجر پڑھنے کے بعد میں نے فوراً وہیں سے ہی کام سٹارٹ کر دیا اور کتاب لکھنا شروع کر دی، اور اس کے بعد کمال الدین و تمام النعمہ کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ تو جن تاریخ میں جن افراد کے بہت سارے انبیاء کی غیبت مشہور رہی ہے وہ تمام چیزیں پھر اس کے اندر انہوں نے شامل کی، کون کون سے نبی جو ہیں اس طرح سے غائب رہیں، اور کمال الدین و تمام النعمہ کے نام سے یہ کتاب مکمل کی، اور اسی کتاب کے اندر ہی انہوں نے شیخ صدوق نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ تو اس لحاظ سے آئمہ دیکھیے امام نے اس ملاقات کے اندر بھی ایک اور نیا کام دے دیا شیخ صدوق کو، جبکہ شیخ صدوق اس موضوع پہ کام کر چکے تھے۔ یعنی امام آپ کو اپنے ماننے والوں کو جن کو بھی امام ملاقاتیں بھی کرتے ہیں کوئی ایک صلاحیت کم سے کم اس کے اندر ہونی چاہیے، امام کی کسی خدمت کے وہ قابل ہونا چاہیے، تو پھر اس کے بعد تو ملاقات کا شوق بھی رکھے، صرف ایسی ایک فوٹو کی طرح سے امام کو آپ نے دیکھنا ہے کہ بس زیارت ہو گئی کافی ہے، دیکھ لیے شکل مبارک نورانی سی شکل تھی، اس کے بعد ویسی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس قسم کی زیارتوں کا جب بھی ہمیں زیارت ہوتی بھی نہیں نہ، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ورنہ تو امام ظہوری نہ کر لیں، سب کو اپنے جو ہے وہ رخ مبارک دکھاتے رہیں، لیکن نہیں، وہ مصلحت کے خلاف ہے، اور آپ کو کچھ اس دوران کام کو انجام دینا، جو باقاعدہ کتاب ہے گنجینہ دانشمندان، اس کے مؤلف نے آیت اللہ گلپائگانی سے ایک بات نقل کی ہے کہ آیت اللہ گلپائگانی فرماتے تھے کہ جس زمانے میں آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری کا دور ہوتا تھا، قوم میں جنہوں نے قوم کا حوزہ علمیہ قائم کیا تھا، آیت اللہ عبد الکریم حائری، اس زمانے میں
دیکھیے مراجع کا ہوتا ہے کہ شہریہ تقسیم کیا جاتا ہے طالب علموں میں، جیب خرچ وغیرہ ان کے مہینے کے اخراجات. اس زمانے میں جو جیب خرچ اور اخراجات کے لیے شہریت تقسیم کرنے کے لیے جو آیت اللہ عبد الکریم حائری کی طرف سے مقرر تھے وہ تھے شیخ تقی بافقی. شیخ تقی بافقی 400 طالب علموں نے آ کر آیت اللہ سید عبد الکریم حائری، شیخ عبد الکریم حائری کے پاس گئے اور کہا کہ سردیاں شروع ہو گئی، ہمیں موٹی ابا چاہیے. ایک دفعہ پہلے بھی اس واقعے کو پیش کر چکا ہوں لیکن جلدی سے. سردیاں بہت ہو گئی، موٹی ابا چاہیے. شیخ عبد الکریم حائری نے کہا کہ اتنے پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں کہ 400 طالب علموں کے لیے موٹی ابائیں کروں، انتظام کروں. آغا تقی بافقی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں حضرت حجت سے متوسل ہو کر انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کر دوں گا. دیکھیے کتنا یقین اور اطمینان کے امام تک میں اپنی حاجت کو پہنچاؤں گا اور امام اس کو مان لیں گے. اچھا، اسی وقت تقی بافقی جمکران گئے، مسجد جمکران. وہاں جا کر متوسل ہوئے امام سے اور جمعے کے دن آ کر آیت اللہ عبد الکریم حائری کو آ کر مطلع کیا کہ امام زمانہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ 400 ابائیں مرحمت فرما دیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا، ہفتے ہی کے دن ایک تاجر آیا اور 400 اباؤں کا تحفہ جو ہے ہدیہ وہ تقسیم کر کے چلا گیا ہفتے کے دن. تو آپ نے دیکھا کہ اتنا اعتماد اور یقین اپنے امام کے اوپر ہونا یہ بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ عمل، اس کردار کی بلندگی وہ اصل میں یقین دلاتی ہے امام پر. ورنہ رٹے رٹائے طریقے سے آپ دعا، خود آپ کو بھی نہیں اطمینان نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوگی بھی نہیں ہوگی، تو لہٰذا ہمارے اس میں اثر بھی نہیں رہا ہے دعاؤں کے اندر. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.